الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا کریم. عزیز طالبات، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو علم دین سیکھنے کا موقع نصیب فرمایا. ہم اللہ تعالی سے اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. بلوغ المرام کتاب الطہارہ یہ نصاب مقرر ہے اور انشاءاللہ بہت جلد کتابی شکل میں نصاب آپ کے سامنے ہوگا. جب تک اس کی تیاری نہیں کی گئی ہے، ہم جو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں ذرا غور سے اس کو سنیے، اور اگر کوئی نوٹس بنانا چاہتے ہیں تو اس کو نوٹس بھی بنا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے سامنے محفوظ رہے اور یاد کرنے میں آسانی ہو. حدیث کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی. حدیث کی تعریف ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. حدیث کا موضوع کیا ہے یہ پڑھ چکے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے اس سلسلے میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے. شریعت اسلامیہ کی بنیاد اور اس کا بیس جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم علی امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی یا وسنتی. لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مطاع، یعنی جس کی اطاعت کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، اس حیثیت سے پیش کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں کی ضرورت کیا ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. تو ان کا یہ نظریہ غلط ہے. کیسے غلط ہے دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورہ محمد کی آیت نمبر 33 نمبر کی آیت ہے. اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو. پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے عملوں کو باطل کرنے والا ہے. اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو قرآن مجید کی آیتوں کے اوپر عمل کر کے. اور رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کر کے. یعنی وہ حدیث جو صحیح سند سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچی ہیں، ان حدیثوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا. تو قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات کی اتباع بھی ضروری ہے. یہ تینوں کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. قول کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں اور تقریر کس کو کہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے مستقل طور پر اس کا حکم بھی دیا ہے. مستقل طور پر اس کا حکم بھی دیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ
لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کیسے پڑھو؟ کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھو، کب پڑھو، کتنی رکعت پڑھو، کون سے وقت میں کتنی رکعت پڑھو، یہ سب چیزیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ یہ سب چیزیں حدیثوں سے معلوم ہوگی، جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے اور اپنے تقریرات کے ذریعے کیا ہے۔ لہذا اس بات سے یا اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے بیان کی جو ذمہ داری لی ہے، یعنی کہا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ اس کو آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر کے بیان کر دیں۔ تو اس کی تکمیل کون کرے گا؟ اس بیان کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور آپ کا بیان یہ اللہ رب العالمین کا ہی بیان ہوگا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنے جانب سے کچھ بھی نہیں بولتے، بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ رب العالمین آپ کو بولنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی کو اللہ نے اور واضح انداز میں بیان کیا، کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ اس لیے کہ رسول کی بات یہ دراصل اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین جن باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں، کہ کوئی دوسری بات نہیں کہتے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کہتے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم حدیث رسول میں انہی حدیثوں کو مانیں گے جن حدیث کی تائید ہمارے امام نے کی ہو، ہمارے مفتی نے کی ہو، ہمارے فلاں نے کی ہو۔ اگر ہم جس فقہ کو فالو کرنے والے ہیں، اگر اس فقہ کے اندر اشارے اور کنایے میں بھی وہ حدیث موجود نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں، غور کیجئے، جو کچھ دیں، جو کچھ کیا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ ماں کلمہ عام ہے، چاہے دین کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، چاہے تمہارے مفید مطلب ہو یا نہیں ہو، چاہے بات تم کو سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو، جو کچھ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کرو۔ وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ فانتہو، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اس آیت کے اتر جانے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحیح حدیث کے اوپر، غور سے سنیے گا، کسی صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کو تلاشنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی حدیثوں کے اوپر عمل کریں گے جس حدیث کی تائید قرآن کی کسی آیت سے اشارے اور کنایے میں بھی ہو رہی ہو۔ تو اللہ نے یہاں اس معاملے کو بھی کلیئر کر دیا، کہا کہ اگر رسول کی حدیث ہے تو اس کے لیے قرآن مجید کے کسی آیت کی تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے قرآن کی کسی آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا حدیث رسول پہ عمل کرنے کے لیے کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت ہے جی؟ کسی امام کی کتاب کی ضرورت ہے اور کسی کے تائید کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث مستقل شریعت ہے، وہ اپنی حجیت میں، اپنی اثبات میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں سے یا ان گفتگو سے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو آپ کی احادیث ہیں، وہ دراصل وحی الہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن باتوں کے حکم دینے کا حکم اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔
اور انہی باتوں سے روکا ہے جن باتوں سے روکنے کا حکم اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. لہذا جو نبی کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، وہ دراصل اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ دراصل اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا اور رب العالمین کی شریعت سے بغاوت کرنے والا آدمی ہے. اب آئیے حدیث رسول میں حدیث کی اہمیت کیا ہے. یعنی یہ تو قرآن مجید کی آیتوں سے یہ باتیں ہوئی نا، کیا حدیث میں بھی حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں ایسی؟ تو اس کو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. خبردار ہو جاؤ، الا اٹینشن جس کو کہتے ہیں نا، کرپیا دھیان دیں، یہ ہے مطلب. الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اٹینشن کیا ہے؟ مجھے قرآن کے ساتھ اس کا مثل بھی دیا گیا ہے. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی طرح سے ایک اور چیز دی گئی ہے. تو قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے، اور ایک اور چیز کیا ہے جی؟ وہ دوسری چیز کیا ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی اس حدیث میں فرما رہے ہیں؟ بتا سکتے ہیں آپ لوگ یا نہیں بول سکتے؟ کیا جی ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے؟ صدیقہ ناز آپ بولیں، بنت جلیل الرحمن. چھوڑ دیے، مت بولیے، اتنا بولنے میں بہت وقت چلا جائے گا. خیر، حدیث حدیث کے حفظ. ہاں، یہ تو پہلی چیز ہوئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ مجھے قرآن مجید بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. تو اس جیسی ایک اور چیز سے مراد حدیث رسول ہے، سیدھی سی بات ہے. نمبر 2، حدیث کی اہمیت اور اس کا مقام اور مرتبہ. حدیث کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو یاد کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ترغیب صحابہ کرام کو دی ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں موجود ہیں اور آپ خطبہ دے رہے ہیں. کہا نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ. اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے کسی دوسرے تک پہنچا دیا. تو اللہ رب العالمین اس کو تر و تازہ رکھے. اگر حدیث کی حجیت نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کیوں بیان کی کہ جو حدیث سنے اور حدیث کو یاد کرے اور حدیث کو دوسرے، اللہ رب العالمین اس کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالی اس کو تر و تازہ رکھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب خطبہ دیا تو آپ نے خطبے کے اخیر میں کہا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں حاضر ہے وہ یہاں سے غائب رہنے والے تک یہ پیغام پہنچا دے. مثال کے طور پہ جیسا کہ ابھی آپ لوگ یہاں موجود ہیں، ہم کہیں کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں میری یہ بات جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں حاضر ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں. تو اس سے کیا پتا چلا کہ حدیث حجیت ہے، حدیث حجت ہے، اور حدیث کی حجیت برحق ہے. تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچانے کا حکم دیا. اگر حدیث کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ جو غیر حاضر رہنے والے لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں. ٹھیک، اب اس کے بعد آئیے یہ جو کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یا یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟
اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ دیکھیے کیا ہے. حدیث پڑھنے والا یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گناہ نسبت اس کی قائم ہو جاتی ہے، اور بار بار درود پڑھنے کی توفیق اس کو نصیب ہوتی ہے ہر معاملے میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا مرتبہ درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے دیکھیے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرۃ واحدہ، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، تو اللہ رب العالمین 10 مرتبہ یا 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے انسان دنیا میں بھی سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے. اسی طرح سے علم حدیث کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس کی زندگی میں نبوی طریقوں کے اوپر عمل پیرا ہونا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو. کیسے رسول کی اطاعت کرے گا؟ جب حدیثوں کو جانے گا تب تو کرے گا. بھائی اطاعت کسی کی کیب کی جائے گی؟ جب اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے زندگی کے حالات، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ ساری چیزیں ہم معلوم ہو، تب نہ اس کو ہم فالو کریں گے اور اس کو ہم جانیں گے. اگر ہم کسی کو آپ کے سامنے یہ کہیں کسی غیر معروف آدمی کا نام لے کر کے کہ تم سب کو چاہیے کہ تم لوگ اس کو فالو کرو، تب کہیے گا کہ وہ کون ہے، کیسے چلتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا ہے اس کے گفتگو، کیا ہے اس کے نظریات، اس کی تعلیم کا معیار کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور جب اللہ نے اللہ کے نبی کے کو فالو کرنے کا حکم دیا، کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو ہم کو چاہیے نا کہ ہم نبی کے بارے میں جانکاری حاصل کریں. نبی کون ہے، کہاں پیدا ہوئے. آج افسوس کا مقام ہے کہ اگر لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ فلاں شخص اس نے سینچری کس میچ میں لگایا اور کتنے بال پہ لگایا، سب بتا دیں گے. فلاں ہیرو کی فلم کب ہٹ ہوئی ہے، فلاں سیریل میں کون سی ایکٹریس کون سی لباس پہن کر کے آئی تھی، اس کا کلر کیا تھا، یہ بھی بتا دیں گے لوگ. لیکن اگر پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوئے، اکثریت کو نہیں معلوم. اللہ کے نبی کب نبی بنائے گئے، اکثریت کو نہیں معلوم. آپ کے دادا کا کیا نام تھا، آپ کا سلسلہ نسب کا کہاں سے ملتا ہے، آپ کتنی عمر میں نبی بنائے گئے، آپ نے مکے میں کتنے دنوں تک زندگی گزاری، مدینے کی زندگی کے آپ کے اہم اعمال کیا ہیں، آپ کب نبی بنائے گئے، کب تک نبی رہے، آپ کی تعلیمات کیا تھی، کوئی نہیں بتا سکتا الا ماشاء اللہ. تو جس نبی کی اتباع اور اس کی پیروی کا ہم کو حکم دیا گیا ہو، اگر اس کی ذات سے ہم جاہل ہیں اور غافل ہیں تو ہم اس کی اتباع اور پیروی کیا کریں گے. پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو جانے بغیر اگر کوئی آدمی اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نبی سے، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، دعوے میں جھوٹا ہے. اور اسی طرح سے حدیث پڑھنے والا اور اس کا پڑھانے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ابھی جیسے حدیث گزری ہے، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیثوں کو پڑھتا ہو، اس کو سنتا ہو اور اس کو یاد کرتا ہو اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہو. تو ظاہر ہے حدیث پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، اور ہم لوگوں کو بھی یہ دعا ملے گی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق سے. اب آئیے حفاظت حدیث کے کیا طریقے ہیں، کس طرح سے حدیث کی حفاظت کی گئی ہے. تو حدیث کی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں حفاظت حدیث کے 3 طریقے ہیں. کتنے طریقے؟ 3 طریقے ہیں حفاظت حدیث کے. اس کو یاد رکھیے گا خوب غور سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں حدیث کی جو حفاظت ہوئی نا، اگر اس کو آپ سرچ کیجئے گا تو وہ 3 پوائنٹس کے اوپر اکٹھی ہوتی ہیں. کیا کیا ہیں وہ کوششیں؟ نمبر 1، روایت کو حفظ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حفظ کرنا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کو حفظ کیا کرتے تھے.
اسی طریقے سے حدیثوں کے اوپر عمل کرنا، حدیثوں کے اوپر عمل کرنا، یہ دوسری چیز ہوئی۔ اور تیسری چیز حدیثوں کو لکھنا، حدیثوں کو لکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کام شروع کیا تھا۔ حفاظت حدیث کا سب سے پہلا طریقہ جو ہم نے بتایا، حفظ روایت، روایتوں کو حفظ کرنا، یہ حفاظت حدیث کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ حدیثوں کو یاد کر لیا جائے، ہے نا۔ اور اس دور کے لحاظ سے جہاں آج کے جیسا کمپیوٹر اور کی بورڈ اور اس طرح کی چیزیں، نوٹ پیڈ، یہ چیزیں نہیں تھی، ہاں، لوگ یا تو ہڈیوں کے اوپر یا کھجور کے چھالوں کے اوپر یا درخت کے چھالوں کے اوپر لکھا کرتے تھے۔ تو سب سے قابل اعتماد ذریعہ کسی بھی چیز کی حفاظت کا وہ کیا تھا؟ حفظ تھا، کہ آدمی اس کو یاد کر لے۔ اور اہل عرب کو اللہ رب العالمین نے غیر معمولی حافظ عطا فرمائے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اس دور میں ایسے لوگوں کو مسخر کیا تھا، اور جیسے جیسے ہم لوگ آسانی اور سہولت کے دور میں اترتے چلے گئے تو ہمارا معاملہ بھی ویسے ہی ہو گیا۔ یہ کوئی تعجب کا معاملہ نہیں ہے۔ اب غور کیجئے، آج سے 20 سال قبل، 15 سال قبل، جب یہ موبائل کا رواج نہیں تھا جس میں نمبرات کو سیو کیا جاتا ہے، اور فون ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، ہاں، تو لوگوں کو 20 25 نمبر یاد رہا کرتے تھے۔ فلاں کا نمبر کیا ہے، اس کا نمبر کیا ہے، وہاں کا نمبر کیا ہے، وہ نمبر یاد ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب سے موبائل کے اندر نمبروں کو سیو کرنے کا زمانہ آیا تو انسان کا حافظہ کمزور ہو گیا، پھر اس کو اس کے گھر کا نمبر بھی یاد نہیں ہے۔ اگر کہیں خدا نخواستہ اس کا موبائل کھو گیا تو اب اس کے پاس اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے نمبر میں کسی دوسرے کے نمبر سے ڈائل کر کے یہ بتا سکے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ہوتا ہے جب سہولتیں نہیں ہوتی ہیں تو انسان اسی اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، اور جیسے جیسے سہولتیں آتی چلی جاتی ہیں ویسے ویسے انسان آرام طلب ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ تو اس زمانے میں سہولت یہی تھی، تو اللہ تعالی نے ان کے حافظے کو، ان کے دماغ کو شارپ بنایا تھا۔ ہاں، وہ صرف حدیث ہی نہیں، اپنے گھوڑوں تک کے نام اور ان کے نسب کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ ایک ایک شخص کو ہزاروں اشعار حفظ ہوا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ یہ حضرات یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بسا اوقات کسی بات کو صرف ایک بار اگر سنتے تو اس کو سمجھ کر کے پوری اچھی طرح سے یاد بھی کر لیتے تھے، اور تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے سامنے عمر بن ابی ربیعہ ایک شاعر ہے، یہ شاعر آئے ان کے پاس، 70 اشعار، 70 اشعار جو ہیں شعر انہوں نے پڑھا، طویل لمبا۔ اب بتائیے نا، کوئی 70 شعر آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے، کیا آپ کو یہ بات یاد رہے گی؟ لیکن اس نے سنایا۔ شاعر کے جانے کے بعد ایک شعر کے متعلق گفتگو چلی کہ اس نے یہ شعر پڑھا تھا، گفتگو چلی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ مصرع اس نے اس طرح سے پڑھا تھا، ہے نا۔ تو جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ تم نے ایک مرتبہ سن کے اس کو یاد کر لیا؟ ہاں، ایک مرتبہ سن کے تم نے اس کو یاد کر لیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر تم کہو گے تو میں اس کے 70 کے 70 اشعار بھی سنا دوں گا تم کو۔ اور اسی مجلس میں بیٹھ کر کے انہوں نے سنا بھی دیا، انہوں نے سنا بھی دیا۔ ہاں، تو اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ان کا حافظہ اس وقت تیز رکھا تھا، اور گناہوں سے اور دیگر آلودگیوں سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھا تھا۔ جیسے جیسے انسان گناہ گار ہوتا چلا گیا، گناہوں میں ملوث ہوتا چلا گیا، علم کی برکت اور اس کی زندگی کی برکت ختم ہوتی چلی گئی۔ علماء کا خیال ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے متعلق یہ کہا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن اپنی عملی شکل میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
اس کی حفاظت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا. اور ظاہر ہے کتاب کی جو ترجمانی تھی، اس کتاب کی جو ترجمانی تھی، بغیر اس ترجمانی کے اس کتاب کو آپ نہیں سمجھ سکتے، تو ظاہر ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کے پاس تھی. تو اللہ رب العالمین نے ایسے رجال کو، ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا شروع کیا. اور خاص طور پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ دعا ہو، نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے میری باتوں کو سنے اور سن کر کے اس کو یاد کر لے اور دوسروں تک اس کو پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے. تو لوگوں نے اپنے آپ کو اس میدان میں کھپا دیا، لگا دیا اس میدان میں، حدیثوں کو یاد کرنے میں، حدیثوں کو سمجھنے میں اور اس کو جاننے میں، اس کی تعلیم عام کرنے میں اپنے آپ کو لوگوں نے صرف کر دیا، اپنی زندگیاں کھپا دی. اور حدیثوں کا یہ ذخیرہ اور اس کا مجموعہ ہم تک پہنچا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم 1400 سال کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کو بالکل اسی طریقے سے جان رہے ہیں جس طریقے سے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیان کر رہے ہوں اور ابھی ہمارے سامنے موجود ہوں. زندگی کا کوئی بھی حصہ آپ کا پردہ خفا کے اندر نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ چیزیں جو بند دروازے اور بند کمرے کے اندر ہوتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے ان چیزوں کو بھی بیان کر دیا اور ان چیزوں کو بھی بتا دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. اور آپ آئیڈیل اور نمونہ مکمل طور پر اسی وقت بن سکتے ہیں جب آپ کی زندگی کا ہر گوشہ لوگوں کے سامنے واضح ہو، لوگوں کے سامنے واضح ہو. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حدیثوں کو پڑھنے میں اپنا وقت لگائیں اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں. آپ کی زندگی جو آدمی پڑھے گا اور آپ کے حیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا، اس کو عجیب طرح سے شرح صدر ہوگا. جی ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ مصیبت ہے، ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی سے بڑی پریشانی ہے کیا؟ آپ جب پیدا ہوئے آپ کے والد کی وفات ہو گئی، یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے ہوئے والدہ بھی وفات کر گئی. دادا کے پاس کفالت میں آئے، دادا کی بھی وفات ہو گئی. چچا کے پاس گئے، چچا کی بھی وفات ہو گئی. سوچیے آپ، پہلی بیوی آپ کی تھی ام المومنین حضرت خدیجہ، ان کی بھی وفات ہو گئی. آپ کے 4 بیٹے وہ وفات پا گئے، آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں. ان تمام مرحلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا رہا، نمونہ کیا رہا؟ قوم کے لوگ جو آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، انہوں نے ہی آپ کو کہا کہ کاہن ہے، جادوگر ہے. ہاں، جو لوگ آپ کی امانت داری کی قسمیں کھایا کرتے تھے، انہوں نے ہی کہا کہ یہ جھوٹا ہے. خاندان والوں نے ساتھ نہیں دیا، گاؤں والوں نے، بستی والوں نے گاؤں سے نکلنے پر مجبور کر دیا. لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا. جب گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تب بھی گاؤں والوں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر سفر کر کے آپ کو وہاں جا کر کے حملہ کیا، وہاں بھی چین سے آپ کو جینے نہیں دیا. ان تمام معاملات میں جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اور ان کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک طرح کا سکون ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کیسے تھا، ان دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسے تھا. تو انسان اپنے دل کے اندر ایک عجیب طرح کی راحت اور سکون محسوس کرے گا. اسی لیے اس سلسلے میں جو کتاب لکھی ہے علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے، اس کتاب کا نام ہی رکھا الرحیق مختوم، سیلڈ نیکٹار جس کو کہا جاتا ہے، ایسا شراب جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو، بند ہو. یعنی آدمی پڑھتا چلا جائے، پڑھتا چلا جائے، وہ کبھی تھکے گا نہیں. زندگی کے اوقات میں سے تھوڑا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھنے کے لیے بھی نکالیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی سے دعا ہے. اب اس کے بعد یہاں سے جی انشاءاللہ پیر کے دن سے جو رائٹر ہیں بلوغ المرام کے کون ہیں اور
انہوں نے کتاب کس پیٹرن کے اوپر لکھی ہے اور کہاں پیدا ہوئے، ان کی زندگی کے متعلق انشاءاللہ ہم لوگ پیر کے دن پڑھیں گے. پیر کے دن یا کون سا دن جی؟ اب اس کے بعد کب ہے؟ ہاں پیر ہی کے دن، تو کل سنڈے ہے، پیر کے دن. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.